بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے اس سلسلے کی یہ حدیث کہ جس کا نمبر ہے 15، جس کا نمبر ہے 14، اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو قیمتی ترین تعلیمات دی گئی ہیں امت کو، اور یہ کہ اس حدیث کا جو کچھ معنی و مفہوم ہے، اس کی مناسبت سے ہماری اس ملاقات کا عنوان ہے خون مسلم کی حرمت۔ اور یہ حدیث اگرچہ ہم اس سے قبل پڑھ چکے ہیں، لیکن تاکہ رابطہ برقرار رہے لہذا بالکل مختصر طور پر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدى ثلاث۔ فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون بہانا ہرگز جائز نہیں ہے۔ وہ مسلمان جو کہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو پھر اس کا خون بہانا کسی صورت جائز نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یہ کہ 3 جرائم ایسے ہیں کہ ان 3 جرائم میں سے کسی ایک جرم کا اگر کسی نے ارتکاب کیا ہو تب اس کے لیے سزائے موت ہے، اور وہ 3 جرائم یہ ہیں کہ الثیب الزانی، شادی شدہ انسان اگر زنا کا ارتکاب کرے گا، والنفس بالنفس، اور یہ کہ جان کے بدلے جان، یعنی اگر کسی نے کسی کی ناحق جان لے لی ہو، قتل کر ڈالا ہو، تو اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، اور وہ شخص جو کہ دین اسلام سے پھر گیا ہو، مرتد ہو گیا ہو۔ اس سلسلے میں اس سے قبل کافی گفتگو کی جا چکی ہے، اور تذکرہ یہ چل رہا تھا کہ یہ جو 3 جرائم جن کا یہاں اس حدیث میں تذکرہ کیا گیا ہے، ان میں سب سے پہلا جرم ہے الثیب الزانی، شادی شدہ انسان اگر زنا کا ارتکاب کرے گا تو اس کے لیے دین اسلام میں اور اسلامی شریعت میں سزائے موت ہے، رجم کیا جائے گا اسے، یعنی سنگسار کر دیا جائے گا۔ ہاں، البتہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو پھر اس کے لیے 100 کوڑوں کی سزا مقرر ہے۔ اور یہ کہ نئے دور میں بہت سے لوگ یہ اشکال اور یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ یہ اسلامی سزا یہ تو نئی تہذیب اور نئے دور کے جو تقاضے ہیں ان سے مطابقت نہیں رکھتی کہ پتھر مار مار کر کسی کو جان سے مار دیا جائے، تو یہ اس قدر شدید قسم کی یہ سزا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ جرم انتہائی سنگین ہے کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود کوئی انسان زنا کا ارتکاب کرے، حرام کاری کیا کرے، اور یہ کہ یہ جرم کس طرح سنگین ہے اور اس کی کیا تباہ کاریاں ہیں، اور کس قدر اور کن شکلوں میں اس کے بھیانک نتائج برآمد ہوا کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ ہم بیان کر چکے ہیں۔ مزید اب یہ کہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات بھی قابل ذکر ہے اس تعلق سے کہ چونکہ یہ جرم سنگین ہے تو لہذا سزا بھی سنگین ہے، اور جب یہ سزا سنگین ہے تو پھر ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ کوئی ایسی صورتحال نہیں کہ
اندھا دھند کوئی بھی کسی پر الزام عائد کر دے بدکاری کا، اور یہ کہ بغیر تحقیق کیے ہوئے اسے یہ اس قدر شدید ترین سزا دے دی جائے، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جس قدر یہ سزا سخت ہے تو اسی قدر اس سزا کو نافذ کرنے کے لیے اور اس جرم کے ثابت ہونے کے لیے جو شرائط ہیں دین اسلام میں وہ بھی بہت ہی سخت ہیں، اور یہ کہ اس جرم کے ثابت ہونے کے 2 طریقے اسلامی شریعت میں مقرر کیے گئے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ مجرم کہ شادی شدہ انسان جس سے یہ بدکاری کا ارتکاب ہو گیا ہو وہ خود آ کر اقرار کرے، خود آئے اور خود اقرار کرے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اور یہ کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے دنیا میں ہی یہ سزا دے دی جائے، سنگسار کر دیا جائے اور مجھے پاک اور صاف کر دیا جائے دنیا میں ہی۔ تو ظاہر ہے کہ اتنی بڑی جرأت کرنا کوئی آسان معاملہ نہیں ہے کہ انسان خود آئے اور خود اقرار کرے اور خود تقاضا اور خود مطالبہ کرے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایسے 2 واقعات پیش آئے۔ ایک تو ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ، وہ خود آئے اور خود انہوں نے اقرار کیا کہ اے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا اور اس کی بات نہیں سنی۔ وہ پھر دوبارہ آئے اور پھر تیسری بار آئے اور یہی تذکرہ کیا اور یہی اقرار کیا اور اصرار کیا کہ اللہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے دنیا میں ہی مجھے پاک اور صاف کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ سزا نافذ کی گئی۔ اور اسی طرح وہ جو ایک عورت تھی، مشہور واقعہ ہے، غامدیہ کے نام سے جو مشہور ہے، کسی دور دراز کے علاقے سے وہ چل کر آئی تھی، مدینہ پہنچی تھی، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہی عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے اور آخرت کی سزا بھگتنے کی بجائے اے اللہ کے رسول آپ دنیا میں ہی مجھے سزا دے دیجئے جو کہ دین اسلام میں مقرر کی گئی ہے اور مجھے پاک اور صاف کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ محسوس کیا کہ یہ اس برائی کے نتیجے میں امید سے ہے یہ خاتون، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس بھیج دیا اور یہ فرمائے کہ جب تمہارے ہاں بچے کی ولادت ہو جائے گی تب آنا، کیونکہ بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ چنانچہ وہ واپس چلی گئی دور دراز کے علاقے سے جہاں سے بھی وہ آئی تھی، اور کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کس علاقے میں رہتی ہے، اور اس کی تلاش میں کسی کو روانہ نہیں کیا گیا، کوئی دستہ وہاں نہیں پہنچا کہ گھر گھر تلاشی لی جا رہی ہو کہ وہ کہاں چھپ گئی ہے، بلکہ وہ خود دوبارہ دور دراز سے سفر کرتی ہوئی مدینہ پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب یہ پیدا ہو جائے گا تب آنا، اب میں حاضر ہو گئی ہوں، اب مجھے پاک کر دیا جائے، یہ میرا بچہ میرے ہمراہ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر واپس بھیج دیا اور یہ تاکید فرمائی کہ اس وقت تمہارے اس بچے کو تمہاری ضرورت ہے، تم اس کی دیکھ بھال کرو، اسے دودھ پلاؤ، یہاں تک کہ یہ خود اپنے ہاتھوں سے روٹی کھانے کے قابل جب ہو جائے گا تب تم آنا۔ وہ پھر واپس چلی گئی اور کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں سے آئی تھی، کہاں گئی، کہاں رہتی ہے، کون ہے، لیکن بغیر کسی زبردستی کے، بغیر کسی مجبوری کے، محض اس ایمان کی وجہ سے کہ اللہ کے ہاں جو مؤاخذہ ہوگا تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں ہی انسان توبہ کر لے، سچی توبہ، اور پاک اور صاف ہو جائے۔ چنانچہ
کتنے سال گزر گئے، وہ پھر آ پہنچی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ دیکھ لیجئے کہ یہ بچہ اپنے ہاتھوں سے روٹی کھا رہا ہے، کہ اس ماں نے ایک روٹی کا ٹکڑا بچے کے ہاتھ میں تھمایا اور اسے کہا کہ بیٹا یہ روٹی اپنے ہاتھوں سے کھا کر دکھاؤ۔ چنانچہ اس نے وہ روٹی خود اپنے ہاتھوں سے کھا کر دکھائی، اور تب اس عورت پر بھی وہ سزا نافذ کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دو واقعات پیش آئے، اور یہ کہ اس کے بعد یہ معاملہ تو بہت مشکل ہے کہ کوئی انسان خود چل کر آئے اور خود اقرار کرے اور خود مطالبہ کرے کہ مجھے یہ سزا دی جائے۔ تو یہ ایک طریقہ ہو گیا اس جرم کے ثبوت کے لیے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 4 گواہ، یعنی اگر کسی نے کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی، الزام عائد کیا کہ فلاں تو زانی آدمی ہے، اور یہ بات اگر قاضی تک پہنچ گئی، عدالت تک پہنچ گئی کہ فلاں نے فلاں کے بارے میں ایسی بات کہی ہے، اب یہ معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اب قاضی اسے طلب کرے گا اور اسے اس بات کا پابند کرے گا کہ تم نے جب یہ الزام عائد کیا ہے، اتنا بڑا الزام، اس قدر گھناؤنا الزام کسی پر، اب تمہارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ 4 گواہ پیش کرو۔ اپنے اس الزام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ پیش کرو، اور وہ چاروں گواہ ایسے ہونے چاہیے جو کہ عادل ہوں، یعنی جن کی شہرت معاشرے میں بہت اچھی ہو، شریف قسم کے انسان ہوں، نمازی، متقی، پرہیزگار قسم کے لوگ ہوں، اور وہ 4 گواہ بیک وقت قاضی کے سامنے قسم کھا کر وہ مخصوص الفاظ کہیں گے جو کہ اس سلسلے میں دین اسلام میں مقرر کیے گئے ہیں کہ ہم نے فلاں کو اس کیفیت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے کہ بیک وقت 4 آدمی اس قسم کے الفاظ کہیں اور قسم کھا کر کہیں۔ یہ تو تبھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ کسی بیچ چوراہے میں ایسی برائی کا ارتکاب کرے، ورنہ تو یہ ممکن ہی نہیں۔ اور مزید یہ کہ جس کسی نے یہ الزام عائد کیا ہے، پھر اسے بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر وہ اس قسم کے 4 گواہ پیش نہ کر سکا قاضی کے سامنے، تو پھر یہ معاملہ رفع دفع ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اب الٹا اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ کسی پر الزام عائد کیا ہے بدکاری کا، اور پھر 4 گواہ وہ پیش نہیں کر سکا، تو اب اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ قرآن کریم میں حکم ہے، لہذا وہ بغیر سوچے سمجھے کسی پر کوئی ایسا الزام نہیں لگائے گا۔ تو اس جرم کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے، لہذا ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اتنی سنگین ایسی سخت سزا ہے اور بڑی سہولت کے ساتھ کسی پر نافذ کر دی جائے۔ اور مزید یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر کسی نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہو، لیکن اس کے ثبوت میں اگر معمولی سا بھی کوئی شک پیدا ہو گیا، کوئی شبہ پیدا ہو گیا ہو، تو گویا کہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس کا یہ جرم ثابت نہیں ہو سکا، اور یہ کہ اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِدْرَأُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ، اگر کوئی شبہ پیدا ہو گیا ہو تو تم سزا کو منسوخ کر ڈالو۔ مثلا یہ کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک بار قحط پڑا، اور یہ کہ اشیاء خورد و نوش کی شدید قلت پیدا ہو گئی، غلہ و اناج گویا کہ ناپید ہو گیا، ایسی خشک سالی اور ایسا قحط ہر طرف۔ تو اس زمانے میں ایک شخص بیت المال سے اناج چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا،
اور اسے جب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یعنی جو کہ اس وقت خلیفہ وقت تھے تو ان کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے سزا نہ دینے کا فیصلہ فرمایا، یعنی چور کی جو سزا ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور وہ رنگے ہاتھوں چوری کرتے پکڑا بھی گیا، جرم ثابت ہو چکا، لیکن حضرت عمر نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اسے سزا نہیں دی جائے گی کیونکہ قحط کا زمانہ چل رہا ہے اور یہ کہ اناج کی قلت ہے، تو عین ممکن ہے کہ شاید اسے کھانے پینے کا سامان میسر نہ آیا ہو اور اس نے مجبوری کی بنا پر اس جرم کا ارتکاب کیا ہو، لہذا جہاں شبہ ہوگا تو سزا کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ اور یہ کہ جرم کو ثابت کرنے کے لیے ایسی کڑی شرائط رکھی گئی ہیں اور ایسا معاملہ نہیں ہے کہ بغیر کسی تحقیق کے یوں یہ جو اسلامی سزائیں ہیں ان کو اندھا دھند نافذ کیا جائے۔ یہ معاملہ ہو گیا وہ 3 جرائم کہ اگر کوئی ان میں سے کسی ایک جرم کا ارتکاب کرے گا تو اس کے لیے گویا کہ دین اسلام میں سزائے موت ہے، اور یہ کہ ان 3 جرائم میں سے پہلے جرم کا تذکرہ مکمل ہو چکا، اور وہ پہلا جرم یہ کہ الثیب الزانی یعنی شادی شدہ انسان اگر زنا کا ارتکاب کرے گا تو اس کے لیے رجم یعنی سنگسار کر دیے جانے کی سزا مقرر ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام دوسرا جرم ہے والنفس بالنفس، جان کے بدلے جان، یعنی اگر کسی نے کسی کی جان لے لی ہو ناحق اور اسے قتل کر ڈالا ہو تو اس کے لیے بھی دین اسلام میں یہی سزا مقرر ہے کہ خون کے بدلے خون، کہ جس طرح اس نے کسی بے گناہ کو مار ڈالا ہے، اس کی جان لی ہے ناحق، تو اسی طرح انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی بھی جان لی جائے، اور یہ کہ یہ بھی واجب القتل ہے۔ اور اس سلسلے میں ناظرین کرام مزید تفصیل کے ہمراہ انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔